بہت اہم بات ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں ان کے کچھ ظاہری اثرات ہیں، کچھ باطنی اسباب، ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں۔ سائنس ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، عقل ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، باطنی کو یہ لوگ نہیں پورے طریقے سے سمجھ سکتے، ممکن نہیں۔ دیکھیں فرشتے ہیں، انسان کے ساتھ فرشتوں کی مدد بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں اگر اعمال ٹھیک، اور اگر اعمال خراب تو فرشتوں کی لعنت بھی ہے، بد دعائیں بھی ہیں۔ اسی طرح شیطانی اثرات، ان کا اپنا اپنا تعلق۔ تو ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا، ان میں ظاہری اسباب بھی ہیں اور باطنی اسباب بھی ہیں، دونوں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث سے سن لیجئے، بارش ظاہری سبب، لوگوں سے پوچھو، وہ جی سمندر سے بخارات اٹھے، ہوا میں گئے، پھر وہ برسے، یہ ظاہری سبب ہے۔ باطنی سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے فرشتے اور موجود بڑی تعداد میں۔ طاعون، پلیگ، ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جراثیم ہے، وائرس ہے، پھیلتا ہے، چوہے سے پھیلتا ہے، فلاں سے پھیلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ طاعون اصل میں شیطان نیزہ چبو دیتا ہے۔ تو باطنی آ گیا نا فعل، ظاہری بھی آ گیا، باطنی بھی آ گیا۔ عورتوں کو ایک بیماری ہوتی ہے استحاضہ۔ اب ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جسمانی مرض ہے جس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر ہے، تو باطنی بھی آ گیا۔ تو ہر جگہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اگلی بات اور سمجھیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، جسے سائنس سمجھ رہی ہے، یہ نیک اور بد دونوں کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ مطلب آگ جل رہی ہے، آپ ہاتھ ڈالیں تو نیک کو بھی جلائے گی، برے کو بھی جلائے گی، تو نیک کو الگ تو نہیں کر دے گی۔ پانی نے ہر وزنی چیز پانی میں ڈوب جائے گی، نیک آدمی ڈوبے تو وہ بھی ڈوب جائے گا، اور اگر برا ہو تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو ظاہری اسباب میں نیک اور بد برابر ہوتے ہیں، لیکن جو باطنی اسباب ہیں اس میں اعمال کے ساتھ بڑا ان کا تعلق ہے۔ اب جناب لوگوں کی 4 کیٹیگریاں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ سب سے مزیدار کیٹیگری کون سی ہے؟ سب سے زیادہ بہترین کیٹیگری میں کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں اسباب ان کے موافق آ جائیں، جن کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ اندر سے بھی سکون، باہر سے بھی مال و دولت میں، عیش و عشرت میں نظر بھی آتا ہے۔ سب سے زیادہ خراب کون ہے؟ جن کے ظاہری اسباب بھی ان کے خلاف چل رہے ہوں اور باطنی بھی ان کے خلاف چل رہے ہوں۔ یہ کامل مصیبت میں، پہلے والے کامل عیش میں، دوسرے والے کامل مصیبت میں۔ ایک تیسرے وہ ہیں کہ ظاہری اسباب ان کی فیور میں، لیکن باطنی اسباب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، ظاہری طور پہ سارا کچھ موجود، لیکن اندر سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ باطنی جو اسباب ہیں ان کے خلاف۔ اب ان کی کیا پوزیشن ہوگی کہ ظاہری اسباب ان کو سکون دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اندر سے بے سکونی ہوگی۔ جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے نا، بڑی خوبصورت، بڑے ٹائل لگے ہوتے ہیں، اوپر جناب پھول بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر کیا حال ہوتا ہے؟ اور ایک چوتھی کیفیت کیا ہے کہ ظاہری اسباب مخالف ہوں لیکن اندرونی اسباب نیک اعمال کی وجہ سے حق میں ہوں۔ ظاہری اسباب وسائل نہیں ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں مادی، لیکن اندر سے سکون اعمال کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ اب ان کا باطنی سکون ان کی ظاہری کمزوریوں کو تسلی میں رکھ رہا ہوگا۔ دیکھنے میں تو نظر آئیں گے کہ بھئی غریب ہیں، پریشان ہیں، لیکن اندر سے سکون میں ہوں گے۔ تو جناب ظاہر اور باطن یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بتا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں
اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ حدیث کے اندر وہ باطنی اعمال، وہ باطنی اثرات ایک ایک کر کے سنتے چلے جائیے، اپنے ذاتی انفرادی یا گھر کے ماحول یا ملک کے ماحول یا پوری امت کے ماحول کے اوپر ان کو سمجھتے چلے جائیے۔ یہ ساری باتیں اس مبارک ذات کی بتائی ہوئی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الحمدللہ ایمان والے سب کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہو تم ایمان والے ہو، کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ایمان والے۔ ان سے پوچھو ایمان کی تعریف تو بتا دو، ایسے صاف سونگے گا بس چپ ہو جائیں گے۔ او بھائی تمہاری عمر 30 40 50 سال ہو گئی، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، جو تم کر چکے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، تو ایمان کی تعریف تو بتا دو۔ ایسی چپ لگے گی بس، میں کسی سے اس لیے یہ پوچھتے ہی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو خود ہی بتا دیتا ہوں۔ بتا دوں جی ایمان کی تعریف، یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ بھول جائیں گے، یاد رکھیں گے؟ اچھا، اللہ کرے یاد رہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، خبر رسول، خبر نیوز۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لینا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں کامل اعتماد ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی علیہ السلام کے اعتماد کی وجہ سے یقین کر لینا کہ جو آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مقام سمجھیں کیا ہے کہ جو آپ نے بتا دیا ہمارا اس پر ایمان، کہ آپ کیونکہ سچے ہیں۔ اس کو ایک سادہ سی بات سمجھ لیں، یاد رکھیں ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ قرآن کی ہیں، یہ حدیث کی ہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کے رسول کی ہیں، اور دونوں باتیں سچی ہیں۔